أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شفا دلوں کے روگ کی اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے۔ کہہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی، پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال۔ کہہ کیا اللہ نے حکم دیا تم کو یا اللہ پر اشترا کرتے ہو؟ اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن؟ اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر، لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے۔ ہے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور اگر اس پر عمل کر کے برے کاموں سے بچیں تو دلوں میں جو برے کاموں سے روگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ برے کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بلکہ انسان نے پوری زندگی اللہ تعالی سے ہر شر سے حفاظت کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہر طرح کے شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اگر انسان برائی میں لگ گیا تو سمجھ لو اس کے دل میں روگ پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہوا؟ الحمدللہ۔ اور اگر انسان برائی سے بچ گیا تو یہ برائی سے بچنا اس انسان کے لیے شفا ہے، اس کے دل کے لیے شفا ہے، اور نیک کاموں کے کرنے کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے۔ اگر اس پر عمل کر کے نیک کاموں کو اختیار کرے تو رحمت اور ذریعہ ثواب ہے، اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لیے ہیں، کیونکہ عمل وہی کرتے ہیں۔ بس قرآن کے برکات سنا کر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن ایسی چیز ہے تو لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا، بولو کیا دیا؟
قرآن کریم اللہ نے ہم کو دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، گفٹ اور تحفہ۔ اس نعمت خداوندی پر ہم سب کو دل سے بولو کیا ہونا چاہیے؟ خوش۔ بولو کیا ہونا چاہیے؟ اور اس قرآن کریم کو دولت عظیمہ سمجھ لینا چاہیے۔ کیا سمجھنا؟ دولت عظیمہ۔ ایک صحابی آئے لمبا سفر کر کے، کہاں سے آئے؟ لمبا سفر۔ بیوی نے کہا چلو بھائی بہت دن سے سفر پہ گئے تھے، آ گئے ہیں، چلو کھانا کھا لو، بات چیت کرتے ہیں۔ کہا بہت بہتر۔ کھانا ہوا، عشاء کی نماز ہوئی، تو بیوی سے کہا بھائی تم سے تو بات کرنی ہے، سفر پہ گیا تھا، پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ کہا بہت اچھا، آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو قرآن سے عشق کا کیسا تھا وہ بتانا مقصد ہے۔ قرآن سے پیار کیسا تھا؟ اللہ وہ پیار کے برسات ہمارے دلوں پہ برسا دے، آمین۔ اب وہ صحابی رسول 2 رکعت نفل کی نیت باندھ رہے ہیں۔ 2 رکعت بمشکل 3 منٹ 2.5 منٹ، جی۔ تو ان کی بیوی سمجھی شاید سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، سورہ کوثر پڑھ لیں گے اور نماز کو پورا کر دیں گے۔ اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ عشق محبت، پوری رات قرآن پڑھتے رہے، بیوی سے ملنا بھول گئے، قرآن پڑھتے رہے۔ فجر کی اذان پر سلام پھیرا تو بیوی نے کہا میرے حق کا کیا بنا، میرے حق کا کیا بنا؟ کہ بھائی جب اللہ اکبر کہا، قرآن پڑھنا شروع کیا تو خدا کی جنت سامنے آ گئی۔ تو قرآن پڑھتے رہا، جنت سامنے آ گئی، تجھے بھول گیا۔ یہ عشق تھا قرآن سے۔ کیا تھا بولو؟ عشق۔ آج ہم سے 1 رکوع پڑھنا ہوتا نہیں، 2 رکوع پڑھنا ہوتے نہیں، 1 پارہ پڑھنا ہوتا نہیں، 2 پارہ پڑھنا ہوتا نہیں، ہم ادھر ادھر کے بہانے مارتے ہیں۔ قرآن سے رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر روز قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں قرآن کریم صرف صفائی کے وقت میں الماری سے نکلتا ہے؟ بولو کہاں نکلتا ہے؟ صفائی کے وقت الماری سے نکلتا ہے، جھاڑ جھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب قرآن پاک کھولا جائے دنیا کے دھول اس میں نظر آتی ہے۔ دھول کیوں ہے؟ بند پڑا ہے۔ جب کھلے گا تو انشاءاللہ تمہارے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن پاک کو اللہ نے شفا کہا۔ بولو کیا کہا؟ شفا۔ اہل ایمان کے لیے قرآن شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی ہم کو نصیب فرمائیں۔ تو یہ قرآن کریم بزرگان دین ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیمہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ نعمت عظیمہ۔ اور اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو ہم جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو ہم جمع کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ کسی کے پاس سونا ہوئے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس کرنسی ہے، پلاٹ ہے، فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے، لیکن ان سب سے افضل شخص وہ ہے جس کے پاس قرآن کریم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ان سب میں افضل بندہ وہ ہے جس کے پاس قرآن پاک کی نعمت ہے۔ آپ ان سے کہیے، یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انتفاع کے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اپنے گھڑت سے اس کا کچھ حصہ حرام کچھ حلال قرار دے لیا۔
حالانکہ اس کے تحریم کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کیا تم کو خدا نے حکم دیا یا محض اللہ پر اپنی طرف سے افطرائی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ جو بالکل ڈرتے نہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئیں گی یا آئیں گی مگر ہم سے باز پرس نہ ہوں گی؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑائی فضل ہے کہ ساتھ کے ساتھ سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کی مہلت دے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ بے قدر ہے، توبہ نہیں کرتے۔ تو بھائی مذکورہ آیات سے پہلے 2 آیتوں میں مشرکین ان کی بدحالی اور گمراہی سے نکلنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا ذریعہ بتلایا گیا، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انسان اور انسانیت کے لیے دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ 2 نعمتیں بزرگان دین، ایک قرآن کریم اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نعمتوں سے افضل ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں جتلائی، ایک قرآن کریم اور ایک اپنے محبوب کو، کہ میرے محبوب تمہارے رسول ہیں، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اور احکام قرآن اور سنت رسول کے پیروی انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے، اور جب انسان صحیح معنی میں انسان کامل بن جائے تو سارا جہان درست ہو جائے اور دنیا بھی جنت بن جائے۔ بھائی 2 چیزیں انسان کو انسان بناتی ہے، ایک قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل۔ 2 چیزیں، بس سمجھ گئے؟ تو پھر انسان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ کیا بنتی بولو؟ جنت۔ ہاں، شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جنت کے اندر دنیا کی کون سی عورت ہے جو میری بیوی بننے والی ہے؟ اب دعا کتنی بڑی تھی؟ جنت کے اندر دنیا کی کون سی عورت ہے جو میری بیوی بننے والی ہے؟ بھائی اتنی بڑی دعا کرنا، کچھ تو رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا؟ ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بیٹھ کر جنت کے مزے لٹتے تھے۔ اللہ نے کہا عبد الواحد میمونہ نام کی خاتون حفشہ کے رہنے والی وہ جنت میں تمہاری بیوی بننے والی ہے۔ کچھ تو رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا۔ ہم بولو ایسا، شاید ہم کو جواب موت تک بھی نہیں آئے گا۔ آ سکتا ہے لیکن 2 چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، ایک قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے، اور دوسرے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل۔ ان لوگوں نے کیا تھا مضبوطی کے ساتھ میں، جب تو اللہ کے طرف سے جواب آیا فوراً کشفاً تو گئے، جو کچھ اللہ نے پتہ بتایا تھا میمونہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی تھی، اور اس کی بکریاں اس کے ارد گرد چر رہی تھیں۔ میمونہ کو محسوس ہوا کوئی آیا ہے، وہ جنگل میں نماز پڑھ رہی تھی،
محسوس ہوا کوئی آیا ہے سلام پھیر کر، اس نے بھی یہ کہا عبد الواحد اللہ کا وعدہ تیرے میری ملاقات کا یہاں نہیں جنت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، اس کو بھی کشف ہو گیا۔ یہ تھا وہ مقام جو دنیا کے اندر بیٹھ کر بھی جنت کے مزے لٹتے تھے۔ عبد الواحد یہاں تیری میری ملاقات نہیں ہونے والی ہے، تیری میری ملاقات کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے۔ واپس ہو گئے، بس سمجھ گئے۔ تو انسان جب ان دونوں چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جنت کے نظارے کراتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جہاں جانا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کیفیات بندوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ جنت میں جانا ہے تو دل کو سکون دے دیتے ہیں، جہنم میں جانا ہے تو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ جن کی دل بے چین رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے، شاید قدر کر لے۔ سورہ الم نشرح ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھے۔ کیا پڑھے؟ بہت سارے لوگوں میں دیکھتا ہوں بے چین رہتے ہیں، لیکن ان سے کہتا نہیں ہوں، محسوس تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ سورہ الم نشرح ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ آیت 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ یہ آیت 13ویں پارے میں ہے سورہ رعد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت 3 بار پڑھیں، سورہ الم نشرح 1 بار، اور دل پر پھونکے یا ہاتھ پر پھونکا دل پہ لگا دیں، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ موعظۃ من ربکم، موعظہ، وعظ کے اصلی معنی ایسی چیزوں کا بیان کرنا ہے جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں، دنیا کے غفلت کا پردہ چاک ہو، آخرت کی فکر سامنے آ جائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ کا نہایت بلیغ مبلغ ہے، جس میں ہر جگہ وعدے کے ساتھ وعید اور ثواب کے ساتھ عذاب، دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا ایسا ملا جلا تذکرہ ہے جس کو سن کر فتر بھی پانی ہو جائے۔ پھر اس پر قرآن کریم کا اعجاز بیان جو دلوں کو کایا پلٹنے میں بے نظیر ہے۔ قرآن کریم ایسی چیز ہے جس نے اچھے اچھوں کے دلوں کو پلٹ دیا۔ کیسے کیسے فتر دل لوگ تھے، قرآن کو سن کر ایسے جھوم اٹھے کہ ان کے فتر دل موم بن گئے۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے جہنم کو بیان کیا ہے۔ بس فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 راستے بنائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، اللہ رب العالمین۔ او میرے بندو، ہم نے 2 راستے بنائے، اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک راستہ جنت والا ہے، ایک راستہ جہنم والا ہے۔ شکر کرو گے جنت میں جاؤ گے، ناقدری کرو گے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ تو قرآن کریم کا اعجاز، جس نے فتر دل لوگوں کے، جس نے فتر جیسا رکھنے والا دل اس کو موم کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے نیت سے نکلے تھے،
لیکن یہی وہ قرآن تھا جس نے عمر فاروق کے دل کو موم کیا اور ان کی زبان نے بے اختیار کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ عمر 26 سال کی عمر کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو قتل کرنے نکلے، پھر وہی عمر کہہ رہے قرآن سن کر میں اور میرا خاندان حضور آپ کا غلام ہیں اور پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو قرآن کریم تھا جی۔ کیسے کیسے صحابہ، لیکن اسی قرآن کریم نے ان کے دلوں کو موم کیا جی۔ جو بھی حضور پاک علیہ السلام سے ملنے آتا قرأ علیہم القرآن، اللہ کے محبوب اس کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں۔ پھر دعا کی اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ حضور پاک علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ نبی کی مسنون دعا تھی، بولو کیا تھی؟ نبی کی مسنون دعا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ دعا کرتے تھے قرآن کو میری زندگی کی بہار بنا دے۔ بس سمجھ گئے؟ تو حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، اور تو رہے غلام، غلامی نفس کی ہو یا شیطان کی ہو، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، تو رہے غلام نفس یا شیطان کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ تجھے عزتوں کا مقام عطا فرمائے گا۔ جس کو جو عزتیں ملی ہے وہ صرف قرآن کریم سے ملی ہے، بات سمجھ گئے؟ اور قیامت تک جس کو جو عزت ملیں گی قرآن پاک کی برکات سے ملیں گی، یہ بات سمجھ لو۔ اور قرآن پاک سننے والے بنو، قرآن پاک پڑھنے والے بنو، اور جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے فیض کو آپ کے نسلوں میں جاری کر دیں گا۔ قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ میں نے روز ایک قرآن پڑھنا ہے۔ قاری عبد الباسط عبد الصمد زندگی کا معمول رمضان شریف میں نہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا روز ایک قرآن کریم پڑھوں گا، اور وہ پڑھتے رہیں۔ ایک وقت آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے ان کی موت آ گئی۔ جمال ناصر مصر کے صدر تھے، جمال ناصر۔ تو جمال ناصر نے عبد الباسط کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے رشیا وہ ملک ہے جس کو کمیونسٹ ملک کہتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن گیا، آسمان خود بخود بن گیا، زمین خود بخود بن گئی، وہ اللہ رب العالمین کے ذات کا انکار کرتے ہیں، دہریہ رشیا کے لوگ۔ تو میٹنگ میں جانا ہوا، جمال ناصر مصر کے صدر تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ میٹنگ ہونے کے بعد رشیا کے وزیر اعظم نے اور مختلف لوگوں نے پوچھا جمال ناصر صاحب یہ آپ کے ساتھ میں کون ہیں؟ کہ یہ قاری عبد الباسط عبد الصمد مصر کے بہترین قاری۔ تو کہاں پہ کچھ پڑھ کے سناؤ؟ قاری عبد الباسط عبد الصمد نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا، وہ رشیا کے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر خدا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں،
وہ کہتے بس انسان ہے، بس دوسرا کچھ بھی نہیں۔ عبد الباسط عبد الصمد نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ طٰہٰ پڑھتے رہے اور 2 رکوع مکمل پڑھا۔ 2 رکوع پڑھنے کے بعد قاری عبد الباسط عبد الصمد کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کا معجزہ دیکھا۔ جتنے رشین لوگ دہریہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے مشرک اور کافر بیٹھے ہوئے تھے، سب قرآن پاک سن کر دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ جمال ناصر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ سمجھا کچھ نہیں، لیکن تاثیر ایسی ہے ہمارے دلوں کو اس قرآن نے موم کر دیا ہے۔ سمجھا کچھ نہیں، تاثیر ایسی ہے کہ اس قرآن پاک کی تلاوت نے ہمارے دلوں کو موم کر دیا۔ ایک مشرک اور کافر کے دل کو قرآن موم کر سکتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں کو کیوں نہیں کر سکتا؟ جانا ہی نہیں قرآن کسے کہتے ہیں، پہچانا ہی نہیں قرآن کریم کسے کہتے ہیں۔ بس شادی کے موقع پر جہیز دینا، اس کو سمجھے ہیں قرآن کریم، جانا ہی نہیں قرآن پاک کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو روز سینے سے لگاؤ، روز سر پہ رکھو۔ یہ قرآن پاک ہمارے لیے عزتوں کا مینار ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے، دل کا نور ہے، آنکھوں کا سرما ہے، اور اللہ کریم سے ملاقات کرانے والا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا کہا۔ یہ دلوں کے روگ کو ختم کرتا ہے، دلوں کے میل کو ختم کرتا ہے، دلوں کے اندر جو کچھ برائی ہے قرآن کریم اپنی نورانیت سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آج سے عہد کریں انشاءاللہ کہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہوگی۔ پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، نہیں آتا ہے تو قرآن کریم کھولو، عظمتوں کی نگاہوں سے دیکھو کہ اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میرے اپنی سستی معاف کیجئے، لیکن آپ کا کلام صحیح ہے، عظمتوں بھرا ہے، سینے سے لگائے، سروں پہ رکھے اور بڑی ادب کے ساتھ قرآن پاک کو اوپر رکھے۔ جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو کسی بھی طریقے سے گھر ہو مسجد ہو اس کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جتنا ہم قرآن پاک کا ادب کریں گے انشاءاللہ ہمارے نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے فیض کو جاری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔